فرمایا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ کوئی ہندو لیڈر کسی بزرگ کے عرس کے موقع پر، عرس ہوتا ہے نا ان کا میلہ ہوتا ہے، سال بھر کے لیے کمائی کرتے ہیں، وہ چلا گیا، وہاں پہنچا تو دیکھا مسلمان جھک رہے، کہنے لگا تو پھر تو کمبائنڈ پوائنٹ آف ویو موجود ہے ہمارے اور تمہارے بٹوین، تمہارے اور ہمارے درمیان قدر مشترک موجود ہے، دیکھو نا جی، جھکتے تم بھی ہو ہم بھی ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم کھڑی کو سجدہ کرتے ہیں، تم پڑی کو سجدہ کرتے ہیں، پھر تو ہم بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے یار، ہم کھڑی کو سجدہ کرتے ہیں، تم پڑی کو سجدہ کرتے ہو، ہم تو بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے۔ اس لیے الطاف حسین حالی کی چیخ نکل گئی، جاہلوں کو دیکھا نا، فرمایا کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، صدقے جاؤں مومنوں، کیسا فولڈنگ ایمان ہے، لچکدار، جدھر پھیر دو پھر جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں، اللہ بھی علام الغیوب، نبی بھی، یہ بھی اللہ بھی علام الغیوب، نبی بھی علام الغیوب، اللہ بھی ہر جگہ موجود، نبی بھی ہر جگہ موجود، اللہ بھی کارساز، نبی ولی بھی کارساز، اللہ بھی دستگیر، نبی ولی بھی دستگیر، اللہ بھی مشکل کشا، نبی ولی بھی، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، دوسرا کوئی ذرا سا بھی چوک جائے تو جہنم رسید ہو اور پکڑا جائے، یہ گھپلے پہ گھپلا چلائیں پھر بھی کچھ نہ ہونے پائے، دل کا اذن قسمت دیزا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ وندر والوں ہی پہ ذرا ضرب لگانا تاکہ دور دور تک پہنچے یہ حرارت، اور اللہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ حضرت دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ تو نہیں بیٹھا، یا حیران تو نہیں بیٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، شاہ صاحب کیا کہلوا رہے ہیں؟ میں وہی کہلوا رہا ہوں جو فاران کی بلندیوں سے نشر ہوا، میں وہی بات دوہرا رہا ہوں جو صدیق عمر عثمان و علی نے یاد دلائی،
میں وہی بات یاد دلا رہا ہوں جو قرآن یاد دلاتا ہے، میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو سید عبد القادر گیلانی نے پوری زندگی بیان کی، میں وہی کہلوا رہا ہوں جو اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اپنی پوری زندگی بیان کی۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، چراغ زبان میری ہے بات ان کی، میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بیمار چپ بیٹھا ہو تو کہلوائیے ذرا، لیکن آرام سے نقص امن نہ ہو۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ پاکستان والو ہی میں وفا کر دو، بھی کے دروازے بند کر دو، ہی میں وفا کر دو، تمہاری مٹی بھی سونا بن جائے گی۔ پرومس کرتا ہوں، پرومس، آزما کے دیکھ لو یہ نسخہ بھی کے دروازے بند کر دو، بے وفائی کا راستہ چھوڑ دو، غداری کا راستہ چھوڑ دو، ہی میں تم وفا کر دو اور رب العالمین تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا، تمہاری مٹی بھی سونا بن جائے گی۔ اور جب سے یہاں بھی کی بیماری پھیلی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا سونا بھی مٹی بنتا جا۔ پوچھو تو نا ذرا 1000 روپے کے نوٹ سے، پوچھو نا تمہارے اندر کتنی جان ہے، چیخ چیخ کے کہے گا 100 روپیہ بھی نہیں رہا باقی، 100 روپیہ چیخ کے کہے گا 10 روپے بھی نہیں ہے میرے اندر۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ فنکار مولوی دسترخوان سجا کر پلیٹیں چمکتی ہیں، ادھر مولوی صاحب کا عشق مہکتا ہے، پلیٹیں دیکھ کر نا عشق میں جوش آتا ہے، مریدوں کو جمع کر کے کہتا ہے پڑھو دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، حالانکہ حلوہ موجود ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے روضہ اقدس میں موجود ہوتے ہیں، یہاں مولوی صاحب کے آگے وسائل شریف کی پیداوار، قیمہ بھری کچوریوں کی پیداوار، ہاں جی، گلاب جامن جلیبیوں کی پیداوار، تمہارے سامنے تو پلیٹیں ہوتی ہیں۔ رحمت عالم تو اپنے مرکز اعلیٰ پہ موجود ہیں، اور اس شاخ کا یہ کام نہیں ہے کہ محبوب کو در در پھرائیں، عاشق تو در پہ غلام بن کر حاضری دیا کرتے ہیں، اور ان کا عشق اتنا بناسپتی ہے کہ وہاں دھکے لگتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں داخلہ بند ہے ان کا، اور یہاں عاشق بنے پھرتے ہیں صرف پلیٹیں صاف کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی دھکے دے کے نکال دے۔ ہمارا مقدر یہ ہے اندر کے دوستوں، ہمیں تو موت کے بعد بھی جنت البقیع میں ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ محمد الیاس کا تبلیغی لشکر کا ایک جرنیل محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ، دن بھر ساری زندگی مدینہ میں گزاری، دعا کرتے تھے الہ العالمین میرا جنازہ مدینہ کی گلیوں سے گزرے اور جنت البقیع میں پہنچ جائے۔ وہیں سو رہے ہیں۔ ہاں جی، حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی کے آخری ایام مدینہ طیبہ میں گزار دیے، معذور ہونے کے باوجود مسجد نبوی میں عاشق قرآن بیٹھا رہا کرتا تھا، جنت البقیع میں سو رہا۔